بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہماری دعائیں قبول ہونے نہیں دیتے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنی رحمت کر، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ آمین۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہوتی ہے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ جب تم اپنے ساتھی کے عیبوں کا تذکرہ کرنے لگو تو پہلے اپنے عیبوں پر ایک نظر ڈال لیا کرو۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سربسر کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی نظر جھک جائے۔ اگر آج کسی کی بیٹی تمہارے لیے ٹائم پاس ہے تو اس وقت چیخنا نہیں جب تمہاری بیٹی کسی کے لیے ٹائم پاس ہوگی۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ ہی خوشیاں اور نہ ہی غم۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرتا۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ہر پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پر صبح شام نعمتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی بارش فرماتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے خود کو بچانا ہی اصل کام ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کے گھر میں موجود قرآن کریم پر گرد و غبار ہو اور آپ کا موبائل فون صاف و شفاف ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے تعلقات اور رابطے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ تو مضبوط ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ اور تعلق کمزور ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کیجیے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیے۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ یا اللہ ہمیں تنگیوں اور تنگ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما اور ہمیں کشادگیاں عطا فرما۔ آمین۔ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے۔
دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ اولاد کے بغیر ماں باپ بہت ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اور جس کے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے انہیں صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ مومن کے سینے میں صرف ایک دل ہے۔ اگر آپ قرآن اور میوزک دونوں سنتے ہیں تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ دل پر دو مختلف چیزوں کا اثر کیسے ہوگا؟ اگر سکون چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میوزک چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ حاسدین سے بچیں، اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ صرف اللہ سے مانگیے۔ دنیا کے سامنے جھکنا ذلت ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، خالق، مالک، آقا صرف ایک اللہ ہی تو ہے۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے۔ وقت روئی کے گالوں کی مانند ہے، عقل و حکمت کے چرخے میں کاٹ کر اس سے قیمتی پارچہ جات بنا لو، ورنہ جہالت کی آندھیاں اسے دور اٹھا پھینکیں گی۔ کالے جادو کے ذریعے لوگوں کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے والوں کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ وقت خود اسے سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور تمہیں صبر کرنا۔ نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ بھروسہ نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی چلتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں، سکون کے واسطے کیا ڈھونڈنا طبیبوں کو، سکون کے واسطے آؤ درود پاک پڑھتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پہ چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آمین ثم آمین۔ سب سے بہترین رشتہ عزت کا رشتہ ہے۔ دوستی اور محبت کے رشتے کچی ڈوریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن عزت کے بدلے عزت اور احساس کے بدلے احساس رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی مدد آپ کے تحت جیو، دوسروں کے سہارے بیٹھو گے تو ہمیشہ بیٹھے ہی رہو گے۔ افسوس کہ زمین کی تپش صرف اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اپنے پاؤں جلتے ہیں۔ ہم نے دوسروں کے لیے دوزخ بھڑکاتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ رویے دو طرفہ ہوتے ہیں کہ مٹھاس اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ میٹھا ڈالتے ہیں۔ منافقت اور ریاکاری سے خاموشی بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہم سب کی اوقات ایک سفید چادر ہے جسے اوڑھنے کی طاقت تک ہم میں نہ ہوگی۔ یا الہی اپنے کرم سے ہمیں عطا کر دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اور محفوظ رکھنا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ گھر کی رونق ہوتے ہیں، یا اللہ سب کے گھروں کی رونقیں سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔